الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک جماعت تیار کروائی، اس جماعت کو کہتے ہیں صحابہ۔ اور اس جماعت میں ہر قوم اور ہر نسل کا آدمی تھا تقریباً۔ جزیرۃ العرب اور جزیرۃ العرب سے باہر کے لوگ بھی تھے، بلکہ ایشیا سے باہر کے لوگ بھی تھے، صرف بر اعظم ایشیا نہیں بلکہ یورپ کے لوگ بھی تھے اور افریقہ کے بھی تھے۔ کیونکہ یہ شام اس وقت یہ یورپ کے زیر نگیں تھا، شام کا حصہ، مصر کا علاقہ، عراق کا علاقہ۔ عراق کے علاقے پر کشمکش رہتی تھی دو طاقتوں کی، رومی اور ایرانیوں کی۔ کبھی ان کا تسلط ہو جاتا تھا، کبھی ان کا ہو جاتا تھا۔ تو یہ یورپ کے زیر نگیں تھے، رومی بادشاہ، روم ان کا مرکز تھا۔ تو اب اگرچہ جغرافیائی تقسیم جو اب ہوئی ہے اس کے اعتبار سے شام ایشیا میں شامل ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے یہ یورپ کا حصہ تھا اس وقت۔ جغرافیائی اعتبار سے اس وقت کوئی نام ان خطوں کو دیے گئے تھے یا نہیں، اس کی تفصیل اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پر یہ یورپ تھا۔ تو یورپ کے لوگ بھی، افریقہ کے لوگ بھی اور ایشیا کے لوگ بھی۔ تو آپ کے گرد جو جتنے طالب علم تھے اس میں ہر طبقے کا انسان تھا اور ہر علاقے کا انسان تھا۔ اور دنیا کا جو بڑا خطہ ہے، جو خشکی کا سب سے بڑا خطہ آج کے دور میں جسے بر اعظم کہیں گے، وہ ایشیا ہے۔ یورپ تو بہت چھوٹا سا ہے ان کے مقابلے میں، لیکن اگر آپ ملا لیں اس کو، زمینی اعتبار سے دیکھیں تو امریکہ اور آسٹریلیا تو الگ تھلگ رہ جاتے ہیں، باقی تو سارے خطے کے طالب علم موجود تھے اس میں۔ تمام دنیا کے طالب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخل تھے، موجود تھے۔
آسٹریلیا الگ تھا اس وقت تک، بہت دور، اب بھی الگ ہے، اور امریکہ بھی الگ تھلگ دنیا سے کٹا ہوا۔ باقی افریقہ بھی زمینی طور پر ملتا ہے، شمال میں چلے جائیں تو مصر سے جا کر یہ افریقہ اور ایشیا زمینی راستے سے مل جاتے ہیں۔ یورپ بھی زمینی راستوں سے مل جاتا ہے۔ اگر یہاں سے ہم زمین پر سفر کر کے روس چلے جائیں تو روس سے یورپ میں داخل ہو جائیں گے، زمین پر سمندر آئے بغیر۔ ترکی سے چلے جائیں تو بہت چھوٹا سا آبنائے باسفورس بیچ میں آئے گا، وہ پار کریں تو یورپ آ جاتا ہے۔ افریقہ کے آخری کنارے سے چلے جائیں جبل الطارق سے تو بھی وہاں تھوڑا سا سمندر آتا ہے، اسے پار کریں تو یورپ ہے ادھر۔ تو وہاں بھی اگر ہے تو سمندر بیچ میں چھوٹا سا ہے، باقی روس کی طرف سے تو زمینی رابطہ ہے یورپ کا اس ایشیا کے ساتھ۔ تو ہر اعتبار سے اس مدرسے میں جو فراخی تھی، جو وسعت تھی، اس نے اسی وقت تردید کر دی تھی یہودیوں کے پراپوگنڈے کی کہ یہ عربوں کے نبی ہیں۔ اول تو مانتے ہی نہیں تھے، اور مانتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ عربوں کے نبی ہیں۔ تو وہ ان کی کوشش تھی یا تو انہیں مانو ہی نہ، اسلام کو تسلیم مت کرو، ان کے نبی کو مانو ہی نہ، مانو تو انہیں بڑا محدود کر دو، دنیا ان سے نفرت کرے اور انہیں کہے یہ ہم سے الگ کوئی چیز ہے۔ تو کہتے تھے عرب امیوں کے نبی ہیں، جاہل پارٹی کے نبی ہیں۔ یہ لقب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دیا کہ یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے، یہ بیکورڈ لوگ ہیں۔ تو بیکورڈ کا ایک بیکورڈ نبی ہے، امی قوم کا امی نبی ہے۔ آج بھی یہی بات دینی مدرسوں کو کہی جاتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے مدرسہ صفہ کو جب یہ لقب دیا تو اس کی شاخوں پہ بھی یہ چلے گا ان کا الزام، کیونکہ جو انہیں اس سے دشمنی تھی وہ ان سے آج تک دشمنی ان کی باقی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے، یہ ان پڑھوں کا ٹولہ ہے، یہ قومی دھارے سے الگ ایک ٹولہ ہے، قومی دھارے سے نکلا ہوا ہے، انہیں قومی دھارے میں شامل کرو۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ایک ٹولہ ہے امیوں کا، جاہلوں کا، ان میں ایک نبی آ گئے، اول تو مانو ہی مت ان کو۔ کوشش یہی تھی کہ انہیں ملیا میٹ کر دو، کچل دو طاقت کے ذریعے۔ چنانچہ قریش شروع دن سے یہی کرتے رہے، پھر کیسے کیسے لٹ پھٹ کر بچے کچے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پیچھا کیا انہوں نے کہ یہ پنپنے نہ پائیں، یہ الگ نظام ایک بنا لیا تو یہ نظام کہیں بڑھ نہ جائے، اس لیے کچھ لوگ چھوڑنا نہیں، تعاقب جاری رکھنا ہے۔ چنانچہ بدر میں تعاقب کیا۔ پھر یہودیوں کے بڑے بڑے لیڈر جب انہوں نے دیکھا غزوہ بدر میں قریش کے سارے سردار مارے گئے، پوری ہائی کمان جتنی تھی ان کی سب ختم ہو گئی، ایک آدھ لیڈر کی حیثیت جن میں اچھی صلاحیتی تھی بچے تھے، ورنہ مارے گئے سارے۔ ان میں ابو سفیان تھے ایک رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو پھر یہودیوں نے دورے کیے مکہ مکرمہ کے، قریشیوں کے پاس وفود آئے، عہد و میثاق کیے ان سے کہ تم چھوڑنا نہیں ان کا تعاقب، ہم تمہارے ساتھ، ادھر سے ہم کچلیں گے شمال کی طرف سے،
کیونکہ مدینہ منورہ بیچ میں تھا، جنوب میں مکہ مکرمہ تھا، شمال کی طرف خیبر یہودیوں کے مرکز، اور خود مدینہ منورہ کے اندر یہودی بہت مضبوط اور بڑی تعداد میں، یہودی اور مشرک مدینہ منورہ میں بھی تھے۔ یہ اوس اور خزرج جو قبیلے ہیں دو انصار کے، یہ سب مشرک تھے، تو سارے تھوڑی ابھی مسلمان ہو گئے تھے، بہت سارے نہیں ہوئے تھے، کچھ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو مشرک اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہودی مدینہ منورہ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور دائیں بائیں ان کی ساری بستیاں تھیں، اور شمال کی طرف چلے جائیں تو وہ تو پھر کفر بڑا مضبوط تھا، سپر طاقت تھی دنیا کی، روم کی، یہ شام وغیرہ سب رومیوں کے زیر سلطنت تھا۔ یہ یورپ تھا، یہ سمجھ لیں اس وقت کا یورپ تھا، سیاسی طور پر یورپ میں شامل تھی۔ تو ادھر سے ہم ماریں گے، شمال جنوب سے آ کر ادھر شمال سے ہم ماریں گے، کچل دیں گے بیچ میں۔ تو انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ انہیں قومی دھارے سے نکال دو۔ اسلام اور مسلمان اور مذہبی لوگ کبھی قومی دھارے سے الگ نہیں رہے۔ یہ یہودیوں نے دھول جھونکی آنکھوں میں کہ انہیں قومی دھارے میں شامل کرو، حالانکہ شامل انہیں ہونا چاہیے قومی دھارے میں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ انہیں قومی دھارے میں شامل کرو، مدرسوں کو مشرف کہتا تھا، لبرل جتنے شیطان این جی اوز ہیں وہ کہتے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ کہتے ہیں، مسلم لیگ بھی کہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، اور یہ عمران خان اور الطاف بھی کہتے ہیں۔ تو قومی دھارے سے تو یہ خود نکلے ہوئے ہیں، ہم تو قومی دھارے کا حصہ ہیں، اس پاکستان کے مالک ہیں الحمدللہ، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں تو تم کسی صورت قومی دھارے سے نکال کیا، ہم تو شامل ہیں، نکل ہی نہیں سکتے، تمہیں شامل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے کہ تم اس قومی دھارے میں شامل ہو، کیونکہ یہ مسلمانوں کا خطہ ہے، یہ کافروں کا خطہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، پاکستان مسلمانوں کا ہے، یہ سکھوں کا بھی نہیں ہے، یہ قادیانیوں کا بھی نہیں ہے، یہ عیسائی اور یہودیوں کا بھی نہیں ہے۔ یہاں سب کون ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں وہ؟ لا الہ الا اللہ محمد، یہ رہتے ہیں، سب کے سب یہ رہتے ہیں۔ اس کلمے کے نیچے تم سب کو آنا ہے، تو قومی دھارے میں انہیں آنا ہے یا ہمیں آنا ہے؟ آپ کو بتائیے۔ انہیں آنا ہے، یہ قومی دھارے سے نکلے ہوئے، یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ انہیں قومی دھارے میں شامل کرو۔ سبحان اللہ۔ دریائے راوی سمندر میں جا کر گرتا ہے یا سمندر اس دریائے راوی میں آ کے گرے گا؟ بتائیے۔ اگر کوئی کہے کہ میں سمندر کو دریائے راوی میں لا کے گراؤں گا، شامل کروں گا، تو وہ پاگل ہے یا صحیح ہے؟ اسے پاگل خانے میں جانا چاہیے یا اسلام آباد میں سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے؟ پاگل خانے میں۔ تو سارا ملک مسلمانوں کا، سارا ملک لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا، لہذا اس دھارے میں جو شامل ہوگا وہ اس ملک کا وفادار ہوگا، جو اس میں شامل نہیں ہوگا وہ قومی دھارے سے خارج ہے، وہ باہر ہے۔ لہذا یہ تو کہیں گے کہ دریائے راوی کو سمندر میں گراؤ تاکہ سمندر کی شان و شوکت بڑھے، سمندر کو لا کے دریائے راوی میں گراؤ اگر، تو شان و شوکت سمندر کی بڑھے گی یا اس پہ مٹی پڑے گی؟ بتاؤ۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو تم سکھوں کے پیچھے لے جاؤ تو کیا اسلام کی شوکت بڑھی یا اسلام ذلیل ہوا؟ قادیانیوں کے پیچھے لے جاؤ، این جی اوز کے پیچھے لاؤ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو، تمہاری یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ تم کتنی آنکھوں میں دھول ڈالتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سینہ کر اس وقت دکھا دیا کہ صفہ کے مدرسے میں ہر ایک کو لیا۔ اگر اسلام قومی دھارے سے باہر ہوتا، یہ صرف شخصی ہوتا
تو ہر ایک کو خارج کر دیتے، کہتے نہیں صرف جزیرۃ العرب کا آدمی اس میں داخل ہوگا، بلال نکل جاؤ، ادھر رخ مت کرنا، صہیب روم کے تم بھی جاؤ، خبردار اس مدرسے میں آئے تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہتے یا نہ کہتے؟ مصر سے آئے ہوئے لوگ سب کو نکال باہر کرتے کہ یہ مدرسہ صرف ہمارا ہے، نکل جاؤ۔ جو مدرسے میں آیا اسے سینے سے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب کو اس قومی دھارے میں شامل کیا، جس کا نعرہ ہے قومی دھارے کا، کیا نعرہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ تو پہلا مدرسہ ایسا بنایا۔ آج بھی مدرسے الحمدللہ اسی شان و شوکت سے چل رہے ہیں کہ جیسے صفہ فیس نہیں لیتا تھا ایسے یہ بھی فیس نہیں لیتے، جیسے ہر ایک کو سینے سے لگاتا تھا ایسے یہ بھی سینے سے لگاتے۔ مالدار آ جائے اس کو پڑھائیں گے، غریب آئے اسے پڑھائیں گے، یتیم آئے اسے پڑھائیں گے، عورت آئے اسے پڑھاتے ہیں، مرد آئے تو اسے پڑھاتے ہیں، سب کو پڑھاتے ہیں۔ یہ اتنا وسیع ظرف ان کا، جا کے دکھائیں آپ میں سے کوئی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دکھائے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں دے سکتا، مجھے پڑھاؤ۔ دنیا کی کوئی ایک یونیورسٹی ایسے دکھائیں مجھے۔ یہ پیسہ کمانے کے ادارے ہیں، یہ سب کو لالچ بنا کر، طمع بنا کر اس مادی دنیا کی اس مشین کا پرزہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس مشین کا پرزہ نہیں بننا چاہتے، ہم اس مشین کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ کنٹرول کریں گے الحمدللہ ہم۔ کون کرے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ وہ اس کائنات کی مشین کا پرزہ نہیں بنے گا، وہ اس کائنات کی مشین کو کنٹرول کرے گا۔ جو چلاتا ہے وہ پرزہ نہیں ہوتا، تم پرزے ہو۔ اس مشین کا پرزہ یہودی بھی ہے، اس مشین کا پرزہ عیسائی بھی ہے، اس مشین کا پرزہ سکھ اور ہندو بھی بن سکتے ہیں۔ چلائیں گے ہم انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر دکھائی، دنیا کی واحد سپر طاقت پھر اسلام ہو گئی، اور اس سے ٹکرا کر دونوں طاقتیں ختم ہو گئیں، اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نیچے مسلمان بھی زندہ خوشی سے زندگی گزاری عزت سے، اور اقلیتوں نے بھی عزت سے زندگی گزاری۔ اقلیتوں کو مارا نہیں، بڑی عزت دی۔ فرمایا دماؤکم کا دمائنا واموالکم کا اموالنا واعراضکم کا اعراضنا۔ اقلیتوں کو بشارت دی، تمہارے خون ہمیں ایسے ہی عزیز ہیں جیسے ہمارا اپنا خون، تمہارے مالوں کی ایسی ہم حفاظت کریں گے جیسے اپنے مال کی، تمہاری عزت آبرو کی، تمہاری عورت کی بھی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنی عزت آبرو اور اپنی عورت کی حفاظت کریں۔ اتنا بڑا ظرف ہے کسی کا؟ سب دھوکے بازی میڈیا کے زور پر قوم کو، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اس فتنے سے ہمارے امت کو، ہماری امت کی حفاظت فرمائے، اور ان سازشوں کو اور مسلمانوں کے اندر جو ان کے ایجنٹ ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، ناکام و نامراد فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالی شام کے مظلوم، یمن کے مظلوم، برما کے، کشمیر کے، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اور جہاں جہاں یہ طاغوتی قوتیں ظلم بپا کر رہی ہیں، اللہ ان سے نمٹے اور ان کی مدد فرمائے، ان پہ سکینہ نازل فرمائے، ہم میں آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے کچھ دوست احباب کی وفات بھی